الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اسٹیج پر موجود تمام قوم کے علماء، عمائدین قوم، علماء کرام، معززین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سرزمین بلوچستان نے اپنی تاریخ کو آج ایک بار پھر زندہ کیا ہے اور ناجائز حکمرانوں کے خلاف آج کا یہ بے مثال مظاہرہ میں اہل بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں اسٹیج سے ایک قرارداد پیش کی گئی اور آپ نے اسے منظور کیا۔ مجھے قرارداد سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تائید کے ساتھ اس پر اتنا تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا اور بار بار میں کہہ چکا ہوں، کوئی 10 سال سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ناجائز حکمران ہے۔ آج ان کی 3 سالہ کارکردگی نے ہمارے اس دعوے پر مہر تصدیق سب کر دی کہ وہ نالائق نہیں، وہ نااہل بھی ثابت ہوا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ریاستوں کی بقا کے لیے 2 بنیادی عناصر ہوا کرتے ہیں، ایک دفاعی قوت اور ایک معاشی قوت۔ دفاع ایک ادارہ ہے، دفاعی قوت ہماری فوج ہے
افواج پاکستان اسی قوم سے بنتی ہے، لیکن ماضی میں ان کے کچھ غلط فیصلوں نے خود ہماری دفاعی قوت کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے اس بات پر کہ ہماری دفاعی قوت پر کیوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیوں بھرے جلسوں میں اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی کمزوری ہے، کسی غلطی کے نتیجے میں آج ان کو بھی اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری یہ تحریک اپنا واضح موقف رکھتی ہے کہ ہمارے ان اداروں کو اپنے آئینی دائرے کی طرف واپس جانا چاہیے تاکہ وہ غیر متنازع رہیں اور اس ملک کی بقا کا سبب بن سکے۔ میرے محترم دوستو، اگر ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ہر طرف غربت اور بے روزگاری کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں ایک پولیس میں سڑک پر آ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر چیخ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بچہ خرید سکے؟ اگر اسلام آباد کے پارلیمنٹ ناظر کے سامنے کوئی خودسوزی کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو وہاں لا کر برائے فروخت کا بورڈ لگا رہے ہیں، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے اس ملک پہ۔ اور یاد رکھو، جب غربت اور بے روزگاری کا عفریت اس طرح بفر جائے تو پھر ہسپانیہ کی تاریخ سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک آپ اس بات کو سن لیں کہ پھر ریاستیں اپنا وجود ختم کر دیں۔ ہم پاکستان کی بقا و تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بندوق اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندوق اٹھانے سے خاندان اجڑتے ہیں، شہر اجڑتے ہیں، اور پشتونوں بلوچوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بندوق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر ان حالات میں جب پاکستان کے نوجوان کو اشتعال دلایا گیا، جب عالمی استعمار کی پالیسیوں نے مذہبی دنیا میں اشتعال پیدا کیا، لوگ بندوق کی طرف جانے لگے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن آئینی جمہوری اور اسلامی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان۔ اور ہم نے آئین کا راستہ لیا، ہم بھی اسلحے کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہم جذبات کو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم ملک کو دیکھ رہے تھے کہ ملک کی بہتری کس کو۔ لیکن عمران خان جیسے عناصر کو پاکستان پر مسلط کر کے تم نے ہمارے خیرخواہی کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ ہمیں اس پر احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔
کہ میرے اکابر و اسلاف کی 300 سالہ تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہم نے کل بھی غلامی قبول نہیں کی تھی، ہم آج بھی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! میرے محترم دوستو، ہماری سیاست تو مجروح ہوئی. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو خاموش ہے، تھوڑا برداشت کریں. اور یہ جو جھنڈوں کا بھرمار ہے، ماشاءاللہ ہر پارٹی نے اپنی موجودگی کا پورا اظہار کر دیا ہے. یقین جانیے مجھے پبلک نظر نہیں آ رہی، میں جن سے مخاطب ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اور آپ بھی پیچھے کے لوگ ان کو ہم نظر نہیں آ رہے. تو اگر یہ درخواست قبول کی جائے کہ کچھ وقت کے لیے ذرا احترام کے ساتھ ان پرچموں کو ذرا لپیٹ لیا جائے تو ہم ذرا آپ کو دیکھ سکیں گے، آپ ہمیں دیکھ سکیں گے. میرے محترم دوستو، ہماری جمہوریت، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی اتھارٹی، اس کو تو تباہ کر دیا گیا. ہماری دفاع پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے، لیکن ہماری عدلیہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور 3 ججوں نے اپنے بیانات سے عام آدمی کے ذہن میں عدلیہ کے کردار کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے. ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے، ہم نے اس ملک کی اداروں کو وہ مقام دینا ہے جو ان کا ہونا چاہیے. اگر ہمارے ان مقدس اداروں کے اندر کالی بھیڑیں آتی ہیں تو ہمیں ان صفوں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا. میں پاکستانی ہوں، آپ سب پاکستانی ہیں، یہ تمام قائدین پاکستانی ہیں. جو پاکستان کے وسائل ہیں وہی ہمارے وسائل، اس سے زیادہ ہم نہیں ہیں. لہذا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ پبلک کی موجودگی میں اس ساری صورتحال کو زیر بحث لائیں. میرے محترم دوستو، جہاں مہنگائی بھی ہو، بھوک بھی ہو، افلاس بھی ہو، غربت بھی ہو، اور اس ماحول میں نوجوانوں کو کہا جائے کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگ نوکریوں سے پاکستان میں آئیں گے، نوکریوں کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے ہمارے ہاں. آج باہر سے ہمارے پاس ایک ہی ملازم آیا ہے اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتے ہیں اس کو. ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر تنہا نوکر ہے جو باہر سے پاکستان نوکری کرنے کے لیے آیا ہے، اور جس ملک میں گیا ہے وہاں کے بینکوں کو، وہاں کے مرکزی بینک کا دیوالیہ کر کے پاکستان آیا ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسمبلی کے اندر یہ بل بھی لایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم کی جائے اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF سے وابستہ کر دیا جائے. آپ بتائیں کہ پھر یہ آپ کا بینک نہیں ہوگا، وہ IMF کا ایک برانچ ہوگا جو پاکستان میں. ہماری ملک کی معیشت کا سب سے بڑا دفتر
ہمارے ملک کی معیشت کا سب سے بڑا منتظم وہ قوم کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اس قسم کے قوانین لاتے ہیں؟ ابھی مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ جو حکومت خود دھاندلی کے نتیجے میں آئی وہ اب ہمیں انتخابی اصلاحات دے رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے لیے وہ قانون سازی کر رہی ہے۔ میں آج اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں علل اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا کسی مشین کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کی گئی تو ہم اسے صرف مسترد نہیں کریں گے، اسے جوتے کے نوک پر رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، گو نیازی، مکیت راشو نیازی۔ ہم ایسی قانون سازی کی اجازت کسی طرح بھی نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ دھاندلی کر لی، اس کا مزہ آیا، اب اگلے الیکشن کے لیے پھر دھاندلی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ فند شد رہتا ہے۔ جابے کہ خدای کا الفند نہ رہ جا چکی۔ صحیح نہ کرنا اور جب پولنگ اسٹیشنانوں میں سوچتا حرکت کئی لا سب سے ہوتا ہے اور جب کم جائے کہ جب ووٹ شمیر کیجی اور سوچتا واڑی سے ضرور تار آئے بدلکم غلائکم پاک جائے کے لا سب سے ہوتا ہے نا ووٹ دے تا دے جب پلار ندا چدے بدماء دے ووٹ مالک جوڑی گی فل رائے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ میں فرمین ویدہ بیعت تا بالواسطہ بیعت تا چیو شای بیعت ہوئی زد ایو سڑی پلاس بیعت کم چی سبور نتیجر آوزی ویدہ اطلاع کی پلاس بیعت پہ درو ووٹ پہ درو جمہوریت پہ درو ریاست مدینہ پہ درو کم جائے درو زبادہ کم ازار یہ جھوٹ قبول نہیں ہو سکتا۔ اب بڑی مضبوطی کے ساتھ میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آئے گا۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اقتدار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم لاپتہ لوگوں کے لیے روتے رہیں گے؟ کب تک ہم بے روزگاری کے ہاتھوں کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ 1 کروڑ نوکریاں کوئی عقل کی بات ہے؟ اور آپ حضرات کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے 70-74 سالوں میں پاکستان میں اب تک جو کل نوکریاں ہیں بڑی نوکری سے لے کر چھوٹی نوکری تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ کیسی اخبار کیا آپ نے کہ یہ آئے گا 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دے دے گا؟ نوکری کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ $50 لاکھ گھر دوں گا، 50 لاکھ تم نے گرا دی لوگوں کے، تمہیں دیا کیا ہے؟ لہذا ہمارا قطعی فیصلہ ہے کہ ہم مہنگائی، بے روزگاری، غربت، افلاس اور بدامنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، حوصلے سے رہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان ناجائز حکمرانوں کو ایوان اقتدار سے باہر رکھنا ہے۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوری حکمرانی ہونی چاہیے جس پر قوم کو اعتماد ہے۔ قوم کو اعتماد نہیں اور حکومت ہو، یہ تو آپ علماء کرام
اپنی کتابوں میں لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس امام کو محلے کے لوگ پسند نہ کریں وہ امامت نہیں کر سکتے. پھر ملک پر ہم ایسے حکمران کو کیسے تسلیم کریں؟ انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور یہ نظریہ زندہ رہے گا اس آئین کا، اس جمہوریت کا اور اس ملک کے آئین کی روح کا. ہم اسی پروگرام کو آگے لے جائیں گے. آئین کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا آپس میں میثاق، ہم اس میثاق کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ العزیز اسی پر ہمارا اور آپ کا آج تجدید عہد ہے. اہل بلوچستان سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے تجدید عہد کریں کہ ہم نے ان حکمرانوں کے خلاف اور اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف جہاد کو جاری رکھنا ہے اور اس کو نتیجہ خیز بنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ایک مستحکم پاکستان اس کے نتیجے میں عطا فرمائے. اللہ ہمارا حال و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.